السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم فورتھ چیپٹر میں محمد المہدی کے کارہائے نمایاں کے بارے میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو محمد المہدی نے عام معافی کا اعلان کیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابو جعفر منصور جو کہ محمد المہدی کا والد تھا، اپنی تمام تر نرمی اور فیاضی کے باوجود ہر شخص کے خلاف جس سے مخالفت یا بغاوت کی بو آتی ہو سخت ترین اقدامات اٹھانے میں اور انہیں شدید ترین سزائیں دینے سے گریز نہ کرتا تھا۔ اس عمل میں علوی اور عباسی یا عجمی و عربی کے درمیان کوئی فرق نہ رکھتا تھا، لیکن محمد المہدی قتل و خون ریزی سے نفرت کرتا تھا، لہٰذا اس نے جیسے ہی عنان حکومت سنبھالی تو اس کے بعد اپنے مخالفین جو تھے ان میں سے بہت سارے لوگ جو کہ اریسٹ کیے گئے تھے تو ان قیدیوں کی رہائی کے احکامات جاری کیے، سوائے حسن بن ابراہیم علوی کے جس سے اسے بہت سارے خطرات لاحق تھے۔ یعقوب بن داؤد جو منصور کا وزیر تھا اور علویوں کی حمایت کے جرم میں اریسٹ تھا، جیل خانہ میں قید تھا، اسے نہ صرف رہائی دی گئی بلکہ دوبارہ سے اسے مقرب بارگاہ بنا لیا گیا، یعنی کہ دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ اچھی پوسٹ پہ اپوائنٹ کیا گیا، اگرچہ کہ وہ بعد میں اس اعتماد پر پورا نہ اترا اور عام معافی کے بعد اکثر و بیشتر علوی جو تھے وہ قید خانوں سے رہا ہو کر حجاز مقدس چلے گئے۔ یہ آلریڈی ہم نے کیا ہے۔ مہدی نے ان کے لیے دریا دلی سے وظائف مقرر کر دیے اور ان کی تالیف قلوب میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کچھ عرصہ بعد حسن بن ابراہیم کو بھی رہا کر کے 1,00,000 درہم عطا کیے اور اسے اپنا دینی بھائی بنا لیا۔ مہدی کے اس طرز عمل نے مخالفین اور عامۃ الناس، عام جو پبلک تھی، ان کے دلوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت پیدا کر دی اور اس کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا، بہت زیادہ یہ عام عوام کے درمیان پاپولر ہوا۔ المہدی کا ایک اور جو اس نے جیسی عنان حکومت سنبھالی اس کے بعد جو اہم ایک کام کیا وہ یہ تھا کہ اعمال حکومت کی تبدیلی اس نے کی۔ امور خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد مہدی نے مملکت کے مختلف حصوں سے سابقہ جو اعمال حکومت تھے ان کو ہٹا کر ان کی جگہ اپنے آزمودہ کار اور وفادار لوگ فائز کیے تاکہ نظم و نسق میں کوئی ڈھیل یا خرابی پیدا نہ ہو۔ اس نے اپنے چچا اسماعیل کو کوفہ کی امارت سے معزول کر کے اس کی جگہ اسحاق بن سبا کندی کو مقرر کر دیا۔ بصرہ سے عبید اللہ بن حسن کو معزول کر کے عبد الملک بن نمیری، یمامہ کی حکومت سے قاسم بن عباس کو ہٹا کر فضل بن صالح اور مصر سے منصور کے آزاد کردہ غلام مطر کو ہٹا کر محمد بن سلیمان اور مدینہ میں محمد بن عبداللہ کو ہٹا کر عاصم ہلالی کو مقرر کیا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً حکومتی مناصب پر تعیناتی اور برخاستگی جاری رکھی، مینس کہ کسی کو وہ پرماننٹلی کسی جگہ کا والی یا گورنر اپوائنٹ نہیں کرتا تھا، جیسے ہی اس کے خلاف کوئی کمپلینٹس ریسیو ہوتی تھیں یا پھر وہ خود ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تھا تو ان کو وہاں سے وہ یا تو چینج کر دیتا تھا، مینس کہ کسی اور ایریا میں ان کو ٹرانسفر کر دیتا تھا، یا پھر ان کی جگہ پہ نئے اعمال حکومت، نئے آفیسرز، گورنرز جو تھے وہ اپوائنٹ کرتا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آئندہ کے لیے سازش یا بغاوت کا امکان محدوم ہو کر رہ گیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بھی محمد المہدی نے کی، انتظامی اصلاحات۔
مہدی نے اپنے دور حکومت میں نظم و نسق کی اصلاح کے پیش نظر کئی ایک اصلاحات نافذ کی۔ اس نے تمام سرکاری محکموں کی از سر نو تنظیم کی، ری آرگنائز کیا ان کو، اور ان سب پر الگ الگ نگران اور منتظم مقرر کیے۔ تیسرے درجے پر اس نے ان سب لوگوں اور انتظامی محکمہ جات کے احتساب اور مزید نگرانی کے لیے ان سب پر ایک محکمہ دیوان العاظمہ قائم کیا۔ جب ہم نے اس کی شخصیت کے بارے میں پڑھا تھا تو وہاں پہ بھی آلریڈی ہم یہ باتیں کچھ ان میں سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہ دوہری نگرانی کا نظام بڑا کامیاب رہا، اس کا بہت سکسیسفل رہا۔ صوبوں میں گورنروں اور عاملوں کی نگرانی کے لیے، ان کی سپرویژن کے لیے مرکز کی جانب سے، یعنی کہ جو سینٹر تھا، جیسے ہمارے ہاں وفاق ہوتا ہے، تو مرکز کی جانب سے امین متعین کر دیے گئے، جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دارالخلافہ سے جاری ہونے والے فرامین اور احکامات کی صوبائی عاملوں سے تعمیل کروائیں۔ اس کے علاوہ احتساب کا نظام قائم کیا، اکاؤنٹیبلٹی کا، معاشرتی بدعنوانیوں، کرپشنز اور نظم و نسق کی برائیوں کو دور کرنے اور امن عامہ کو قائم رکھنے کے لیے مہدی نے نظام احتساب قائم کیا۔ محتسب کے ذمہ معاشرہ سے اخلاقی برائیوں کے خاتمہ، ناپ تول میں کمی، چوری چکاری اور بدکاری کرنے والوں کو قانونی گرفت میں لا کر سخت ترین سزائیں دینا تھا۔ محتسب کے اختیارات میں بہت زیادہ یعنی کہ وسعت تھی، بہت وسیع اختیارات تھے اس کے پاس۔ اس ادارہ کی بدولت مسلم معاشرہ مختلف قسم کی بدعنوانیوں سے اکثر و بیشتر پاک رہا۔ محمد المہدی کا ایک اور کارنامہ یہ تھا کہ اس نے مالیات اور اقتصادیات کی درستگی کی۔ مہدی اپنے والد ابو جعفر منصور کے برعکس بے دریغ خرچ کرنے اور دولت لٹانے والا انسان تھا۔ تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد اس نے بڑے مختصر عرصے میں خاص و عوام پر خزانہ لٹا کر خالی کر دیا، لیکن بالآخر بیت المال کے خزانچی جو ٹریرار تھے ان کی توجہ دلانے پر اس نے مالیات کے استحکام اور مواصل ٹیکسز جو تھے ان کی باقاعدہ وصولی کے لیے مستقل قواعد و ضوابط تشکیل دیے اور سرکاری کارندوں کو اموال جمع کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر روانہ کیا۔ اس نے اپنے وزیر ابو عبداللہ سے قانون خراج پر کتاب بھی لکھوائی تاکہ اس کی روشنی میں محصولات کے نظام میں ترتیب اور نظم پیدا کیا جائے اور خراج اور دیگر ٹیکسوں کی آمدن میں اضافہ ہو اور عدل کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ خراج کے نظام کی اصلاح کے بعد جلد ہی تمام صوبوں سے خراج کی رقم سے بیت المال بھر گیا اور ملک کی اقتصادیات مضبوط تر ہوگی۔ اس کے علاوہ محکمہ برید کی تشکیل نو کی محمد المہدی نے۔ محکمہ برید یعنی کہ ڈاک کے نظام کو اگرچہ کہ خلافت عباسیہ کے قیام کے ساتھ ہی اس کو فعال بنانے کی ممکنہ کوششیں کی جاتی رہیں، لیکن مہدی نے اس جانب خصوصی توجہ دی۔ مملکت کے دوسرے حصوں کی طرح 166 ہجری میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور یمن کے درمیان ڈاک خانے قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس سال سے قبل کسی نے یہ کام نہ کیا تھا اور تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر ڈاک چوکیاں قائم کیں اور ڈاک کی ترسیل کے لیے تیز رفتار خچروں اور اونٹوں کو استعمال میں لایا جاتا، کیونکہ اس زمانے میں جو مینز آف ٹرانسپورٹیشن تھے وہ یہی تھے۔ ٹھیک ہے۔ علامہ سیوطی نے امام ذہبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مہدی وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے حجاز اور عراق کے درمیان ڈاک لانے اور لے جانے کا انتظام کیا۔ مہدی نے جاسوسی کے لیے الگ سے ایک محکمہ قائم کر کے اسے محکمہ برید سے الگ کر دیا۔ اس سے پہلے جاسوسی کا کام جو تھا وہ بھی محکمہ برید کے ہی سپرد تھا۔ اس کے علاوہ رفاع عامہ یعنی کہ پبلک ویلفیئر کے بہت سارے کام
مہدی نے کیے۔ مہدی نے اپنے مختصر دور حکومت میں رفاع عامہ کے کاموں کی طرف خصوصی توجہ دی۔ علامہ سیوطی کے بقول 161 ہجری میں اس نے مکہ معظمہ میں سڑکیں، عالیشان عمارتیں اور پانی کے لیے حوض بنوائے۔ اس نے قادسیہ سے مکہ معظمہ جانے والی سڑک کو دوبارہ بنا کر کشادہ کر دیا۔ ہر منزل پر مسافروں کی سہولت کے لیے سرائیں اور پانی کی مستقل فراہمی کے لیے حوض تعمیر کروائے۔ اس کے علاوہ محکمہ اوقاف کا قیام بھی مہدی کے زمانے میں عمل میں لایا گیا۔ مساجد اور مدارس کو وقف قرار دے کر انہیں اس محکمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ محکمہ مساجد اور مدارس کی دیکھ بھال اور ان کے اخراجات کی کفالت کا ذمہ دار تھا۔ محمد المہدی نے بہت زیادہ تعمیرات بھی کروائیں، کنسٹرکشن ورک جو ہے وہ بہت زیادہ کروایا۔ 167 ہجری میں مہدی نے مسجد حرام کی توسیع کی اور کافی زمین اس میں شامل کی۔ اس نے کعبۃ اللہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانہ کی تعمیر پر دوبارہ بنانا چاہا، لیکن امام مالک کے مشورہ کے مطابق اس ارادہ سے باز رہا تاکہ فتنوں کا دروازہ نہ کھل سکے۔ 160 ہجری میں حج کے دوران جب اس نے مدینہ منورہ میں حاضری دی تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع اور اس کی شایان شان تزئین کی طرف توجہ دی اور حکم دیا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کے گھر اور مکان خرید لیے جائیں تاکہ مسجد کو وسیع کیا جا سکے۔ اس نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک نیا محل تعمیر کرایا، عیسیٰ آباد میں نئی ٹکسال قائم کی، بصرہ کی جامع مسجد کی توسیع بھی کی گئی۔ رومیوں کے خلاف جنگوں کی بنا پر رومی سرحدوں پر نئی فوجی چھاؤنیاں اور قلعے تعمیر کرائے۔ اس نے مساجد کے اندر تعمیر شدہ مقصورے توڑوا دیے، یہ ہم آلریڈی بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور حکم دیا کہ کوئی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر سے اونچا نہ ہو۔ شہزادگی کے زمانہ میں جب وہ رے میں مقیم تھا تو وہاں بھی اس نے تعمیر و ترقی کے وسیع کام کیے اور بغداد کے مقابلہ میں اس شہر کی حسن و خوبی میں اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ جو اس کی متفرق خدمات ہیں، مسلینیس جو سروسز ہیں، تو مہدی کو اپنی رعایا کی سہولتوں اور آرام کا بہت خیال تھا۔ اس نے حرم جانے والے تمام راستوں پر سایہ دار درخت لگوائے تاکہ زائر سورج کی تپش اور گرمی سے محفوظ رہیں۔ مہدی سے قبل مجرمین اور ملزمان کے ساتھ ان کے لواحقین کو بھی تعذیب کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن اس نے یہ کبھی رسم ختم کی۔ وہ پہلا حکمران ہے جس نے ہزاروں سال قبل ہر طرح کی سیاسی اور اخلاقی قیدیوں کی گزارا کے لیے وظائف مقرر کیے۔ وہ پہلا حکمران ہے جس کے دربار سے تمام قیدیوں کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ قیدیوں کے علاوہ کوڑیوں، اپاہجوں، نادار مریضوں اور دیگر محتاجوں کے لیے اس نے باقاعدہ وظائف مقرر کیے۔ مہدی نے شہروں کی آبادی اور تحفظ کے لیے بڑے تعمیری کام کیے اور مختلف شہروں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے فوج کے دستے مقرر کیے۔ اس کے زمانہ میں بغداد دنیا کا اول درجے کی شہر کی حیثیت حاصل کر گیا اور اس نے مدینہ منورہ کے نوجوانوں میں سے 500 نوجوان اپنی فوج میں محافظ رکھے۔ محمد المہدی کا ایک اور جو کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے گداگری پر پابندی لگائی۔ اصلاح معاشرہ کے ضمن میں ایک اور بڑا اقدام انسداد گداگری کا حکم تھا۔ اس نے فرمان کے تحت سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں بھیک مانگنے والوں کو قانوناً ممنوع قرار دیا۔ اس نے حاجت مندوں، کوڑیوں اور بیکاروں کے لیے مختلف وظائف مقرر کیے تاکہ گداگری کی لعنت کو ختم کیا جا سکے۔ وہ لوگ جو مختلف قسم کے جرائم میں قید کیے جاتے، ان کے اہل و عیال کی کفالت کے لیے بھی مہدی نے وظائف اور روزینے مقرر کر دیے تاکہ وہ اپنی معمول کی حاجات بآسانی
پوری کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو کارنامہ جو کہ آلریڈی بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ الحاد و زندقہ کا خاتمہ ہے۔ خداوند کریم کے وجود کے منکر اور دین اسلام کے عقائد سے ہٹ کر خود ساختہ غیر اخلاقی اور غلط اور بے بنیاد اور مخلوط قسم کے افکار رکھنے والوں کو ملحد اور زندیق قرار دیا جاتا ہے۔ محمد المہدی کے دور حکومت میں ایسے ملحد، آزاد خیال اور زندیق قسم کے لوگوں نے اپنے سفلی جذبات کی تسکین، عیش پرستی، نفس پروری اور جنسی بہرہ روی کو پھیلانے اور مختلف فتنوں کو ہوا دے کر اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن اور حکومتی نظام کو درہم برہم کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا۔ مہدی چونکہ بہت دیندار اور پختہ عقائد کا حامل تھا، اس لیے اس نے زندیقوں اور ملحدوں کو چن چن کر سزائیں دیں، ان کی کتابوں کو نظر آتش کر دیا اور علماء دین سے کہا کہ وہ ان بے دینوں کا علمی محاسبہ کریں اور عوامی اجتماعات میں ان کی برملا مذمت کریں تاکہ وہ دینی عقائد و معاملات میں کوئی رخنہ پیدا نہ ہو۔ تو بہت کامیابی کے ساتھ الحاد و زندقہ کا یہ جو خاتمہ تھا جو ہے وہ اس نے کر دیا۔